اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان شہباز چودھری۔ اس وقت میں موجود ہوں دریائے ستلج پہ قصور کے علاقے میں موجود ہوں، جہاں پہ سیلاب آیا اور نشیبی علاقے جتنے بھی ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ اس وقت ریسکیو آپریشن بھی یہاں پہ جاری ہیں، ریسکیو والے بھی یہاں پہ موجود ہیں، کچھ جگہوں پہ آرمی والے بھی آپریشن کر رہے ہیں، لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں جو یہاں پہ جو سیلاب زدگان ہے، سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ میں بھی اس وقت ایک کشتی کے اندر ہوں جو ریسکیو والے مقامی لوگوں کو لے کے دریا کے پار لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ اس لیے جاری ہے کیونکہ دریا کے اس پار بھی آبادی ہے، اس جو لوگ ہیں ان کو نقل و حرکت کے لیے یہاں پہ ریسکیو آپریشن جاری کیا جا رہا ہے۔ کشتیوں کے ذریعے یہاں پہ بیڑیں اور کشتیاں جو لوگوں کو اس پار لے کے جاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں، لوگوں کی زندگی جو ہے مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ آئیے آپ کو ریسکیو آپریشن بھی دکھاتے ہیں اور مقامی لوگوں سے بات بھی کریں گے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، اور ریسکیو والوں سے بات کریں گے کہ کس طرح سے یہاں پہ آپریٹ کیا جا رہا ہے اور کیسے یہ لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس وقت میں کشتی کے اندر موجود ہوں، میرے ساتھ وہ ریسکیو والے بھائی موجود ہیں جو یہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں، یہاں پہ ریسکیو آپریشن کو لے کے چل رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کو اس پار لے کے بھی جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، ان کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں اور وہ کتنے لوگوں کو ڈیلی ریسکیو کر رہے ہیں اور کس طرح کس طریقے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ شفقت۔ آپ کب سے یہاں ہیں؟ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا۔ ایک ہفتہ ہو گیا۔ کتنے لوگوں کو آپ روز ریسکیو کر رہے ہیں؟ تقریباً 200 سے 300 لوگ۔ 200 سے 300 لوگوں کو آپ ڈیلی ریسکیو کرتے ہیں؟ کتنی کشتیاں آپ کے علاوہ کام کرتے ہیں؟ تقریباً اس جگہ پہ 2 ہیں اور ہر پوسٹ پہ تقریباً کسی پہ 4 ہے اور کسی پہ 2 ہے۔ یہاں پہ آبادی کم ہے؟ ہاں، آبادی کے حساب سے یہاں ایک تو مقامی بیڑے چل رہے ہیں، اس لحاظ سے یہاں 2 مقامی بیڑے بھی یہاں پہ چل رہے ہیں؟ ہاں جی، وہ بھی۔ مشکلات آپ کو کیا پیش آتی ہیں؟ مشکلات جو وزٹر ہوتے ہیں وہ ہمیں فورس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وزٹ کرائیں یا پانی کرائیں یا دریا کے اندر وزٹ کرائیں، وہ ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ باقی مقامی لوگوں کو ہم آر پار کرا رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ کس طرح کے مطلب یہاں پہ لوگ کتنی بنانے آ رہے ہیں؟ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، وہ انجوائے کرنے آتے ہیں کہ چلو پانی آیا دریا میں، دیکھ کے آتے ہیں کتنا پانی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ آگے پھر فورس کرتے ہیں کہ ہمیں دریا کے اندر لے کے درست پانی۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ ان کو منع نہیں کرتے؟ ان کو سمجھانے کی کوشش تو بہت کرتے ہیں، لیکن آپ کے چینل کے تھرو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پلیز ان دنوں میں عوام مشکلات میں ہے تو پلیز ہمیں تنگ نہ کیے کریں، ہمیں عوام کی مدد کرنے میں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو اس وقت جو سیلاب آیا ہوا ہے، پانی آیا ہے دریا کے اندر، یہ ایک پکنک کا موقع نہیں ہے، یہ ایک مصیبت ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ان کو بہت بڑی مصیبت پیش آتی ہے۔ یہاں پہ نہ کہ آپ لوگ اس لیے آؤ کہ آپ کو سیر و تفریح کا موقع دیا جائے، سیر و تفریح کے لیے اور بہت زیادہ پوائنٹ ہیں اور بہت زیادہ مقام ہے جہاں پہ آپ سیر و تفریح کر سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے جو یہاں پہ مقامی لوگ ہیں جو مشکلات کے اندر ہیں، ان کی آسانی کے لیے یہ کشتیاں اور بیڑے چلائے گئے ہیں تاکہ ان کی آسانی ہو۔ لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے، نہ کہ آپ کی سیر و تفریح۔ مقامی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ان کو کیا مشکلات ہیں۔ وہ یہاں پہ ابھی کشتی میں بیٹھ کے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ان کو کیا مشکلات ہے۔ سیلاب کی وجہ سے سیلاب نے ان کی زندگی کو کتنا نقصان پہنچایا، ان کے مال مویشی یا زمینوں کو کتنا نقصان پہنچایا، ان سے جانتے ہیں۔ آپ ان سے بات کرواتے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ محمد رضوان میرا نام ہے۔ آپ کدھر رہتے ہیں؟ میں دریا کے پار رہتا ہوں۔ دریا کے پار رہتے ہیں؟ کتنا کو نقصان ہوا؟ تھوڑا بھی نقصان؟ بھائی میری اتنے 30 کلے زمین سی، فصلاں سن ساریاں تباہ ہو گئی نے پانی آنے کی وجہ نال۔ مال ڈنگر سی تے سارا ساجا رڑ گیا۔ اسی روز کا بڑا تنگ ہوندا، باہروں جا کے سانوں روٹی پانی جاننا پیندا۔ اے تو بھائی ریسکیو والے دی مہربانی، جڑا روز دا سانوں لے جاندے لے آندے نے، باہروں جا کے سانوں روٹی پانی کھانا پیندا، بڑا تنگ ہویا۔ مال ڈنگر سارا اوپر لے کے گیا۔ چارہ بالکل ختم ہو گیا ساڈا جانوراں دا۔ اسی بڑے پہلے زمینی رستہ ہے سی؟ جی پہلے اتنے زمینی رستہ سی، دریا سکا سی، پانی تھوڑی تھوڑی جی پھاڑ لگتی سی دریا چ، تھوڑا وہ اسی پیدل ہی کراس کر لیندے سی۔ پانی آنے کی وجہ نال اسی بڑا تنگ ہو گیا۔ اسی تو ریسکیو والے نہ ہوندے تے شاید ساڈا مرنے جیون ادھر ہی ہو جاتا۔ انہاں حکومت دی مہربانی، ریسکیو والے دی مہربانی جنہاں سانوں انہاں سہولت۔ تسی کی کہہ رہے سی؟ تسی چارے دی گل جی جانوراں دا تے چارہ بہت سانوں مشکل پیش آ رہی ہے۔ جب سارے جانور سارے بھوکے نے کیونکہ اتنے جنہیں بھی ساری زمین سی وہ ساری پانی دے نال بھر گئی ہے، کیونکہ سانوں جانوراں چارہ کوئی نہیں ہے، کوئی سانوں نہیں ہے، اندر واسطے سانوں جڑا ہے نا دوسری سائڈ تے جانا پیندا۔ لیکن اتنا زیادہ چارہ اسی کس طرح ادھر لیا سکتے ہیں؟ اندر واسطے اسی گورنمنٹ کہنے ہیں کہ سارے نال تعاون کرن۔ روز ریسکیو والے تانوں لے کے جاندے نے؟ ہاں جی ہاں جی، ریسکیو والے سانوں ادھر لے کے جاندے نے، ادھر لے کے آندے نے تے جناب اسی بہت پریشان ہاں۔ حکومت تہاڈے لیے کچھ کر رہی؟
حکومت تو اسی مطمئن ہاں انہوں نے انتظامات ٹھیک نے لیکن سانوں اور اس طرح مزید انتظامات چاہیے نے کہ سارے جانوروں واسطے کوئی انہوں بیماری شماری جو انہوں کئی لوگ جانور سارے بیمار ہو گئے ہیں وہ واسطے اسی کہنے کہ بہتر انتظامات کیتے جاؤ. جہاں ادھر تھوڑیاں زمیناں سی وہ ساریاں زمیناں ساڈیاں جہاں نے بالکل دریا کے جڑے نال سی وہ تو دریاب آ چکی ہیں کیونکہ انہوں نے پانی بہت زیادہ مقدار جگہ ساری ساری فصل بیجی ہوئی ساری خراب ہو گئی. اس کی مکی زیادہ تر بیجی ہوئی ہے اور ہلدی جڑی ہے نا وہ بھی ساری بالکل تیار ہونے والی ہے. مکی بھی ساری تیار ہے جو کہ مکی کا یہ ہے کہ اگر ایک فٹ میں پانی کھڑا ہو جائے 2-4 دنوں واسطے وہ بالکل خراب ہو جاتی ہے. تو وہ کافی زیادہ 2-3 فٹ میں پانی کھڑا ہوا ہے کافی ساری فصل نقصان ہوا ہے. اسی بہت اس چیز پریشان کھانا شانا کیویں لے کے پار ہی جاندے ہو کھانا بس پار ہی جانے ہیں. پار جا کے اتنے دوسرے سارے جڑے ریلیٹیو نے انہوں نے کچھ کام کر کے یا اسی پار اپنا سارا انتظامات اتر ہی کرنے ہیں. لیکن اسی ساری فصل تو بڑے پریشان ہو رہے ہیں معاشیاں بڑے پریشان ہیں. جی اس وقت ہم دریا کے بیچ میں موجود ہیں. یہ آپ میرے پیچھے جتنا بھی علاقہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلاب کے زیر آب آ چکا ہے. یہ سارا زمینی علاقہ ہے. دریا یہاں سے آگے سٹارٹ ہوتا ہے. جتنا بھی یہ علاقہ ہے یہ اس وقت زیر آب آ چکا ہے اور ساری یہ فصلیں یہاں پہ لوگوں کی فصلیں تھیں. یہاں پہ لوگ اپنے مال مویشی جو ہے وہ یہاں پہ رکھتے تھے. یہ سب علاقہ جو ہے یہ زمینی علاقہ ہے لیکن یہ سارا زیر آب آ چکا ہے. دریا کا علاقہ تھوڑا آگے ہے. آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے. یہ ریسکیو جو ہے ریسکیو والے لوگ جہاں لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں مقامی لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں. اپنے یہاں پہ جو لوگ آنے جانے والے ہیں ان کو لے کے جا رہے ہیں لے کے آ رہے ہیں. یہ سارے جو ہمارے ریسکیو والے لوگ ہیں یہ سب لوگوں کو یہاں پہ ریسکیو کر رہے ہیں پانی کے اندر سے. سب یہاں پہ بات سارے انجام دے رہے ہیں. زندگی یہاں پہ محفوظ ہو کر رہ گئی ہے. آج تقریباً ابھی پانی کا بہاؤ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ تیز ہو چکا ہے. آج ایک بار پھر سے یہ ریسکیو والوں کی جانب سے بھی بتایا گیا کہ انڈیا کی جانب سے ایک بار پھر سے پانی چھوڑا گیا ہے. اب دیکھ سکتے ہیں پانی کا بہاؤ بہت تیز ہو چکا ہے. جو اس وقت پانی ہے وہ اور زیادہ بڑھ رہا ہے پہلے کی جانب سے. جتنا پہلے ہے اس سے زیادہ پانی بڑھ رہا ہے. جی یہاں پہ کچھ اور مقامی موجود ہیں. اس وقت میں دریا کے پار آ چکا ہوں. ان سے جانتے ہیں ان کی یہاں پہ کیسی زندگی گزر رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ محمد احمد رضا. کیا کام کرتے ہیں؟ میں لاہور ہوتا ہوں یونیورسٹی. پڑھتے ہیں؟ ہاں جی میں پڑھ رہا ہوں. تو یہاں کیسے یہاں پہ ہمارا گاؤں ہے یہ پاس ہی. ہاں تو ادھر یہ دیکھیں پانی آیا ہوا ہے. سارا انڈیا نے جو پانی چھوڑا ہے تو بہت سارے مسائل بنے ہوئے ہیں ہمارے لیے. تو میں اپنے لیڈر جو میں نے خود ووٹ دیا سے پی ٹی آئی کو تو میں عمران خان صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے. یہ نہ ہو کہ ہر وقت ہم نے ان کے نیچے ہی رہنا ہے انڈیا کے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے. آپ کے مسائل کیا ہیں یہاں سے پانی آنے کی وجہ سے کیا مسائل ہیں؟ مسائل یہ ہے بیسیکلی ہمارے بھائی چھوٹے میرے وہ ادھر ساتھ ہی گاؤں وہاں پہ پڑھتے ہیں. تو بہت سارے مسائل ہیں. بچوں کو اسکول جانا آنا بہت بڑے مسائل بن رہے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں لانا یہ سارے مسائل ہمیں بنے ہوئے ہیں. تو یہ کچھ نہ کچھ حل ہونا چاہیے اس کا. حکومت یہاں پہ کام کر تو رہی ہے یہ ریسکیو آپریشن. ہاں جو ریسکیو کے لیے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. یہاں پہ ریسکیو کام کر رہی ہے. یہاں پہ دوسرا رینجر بھی کام کر رہی ہے اور ویسے بھی کچھ لوگ ذاتی طور پہ بھی کام کر رہے ہیں یہاں پہ. حکومت سے کیا کریں؟ حکومت سے یہی ہے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر پانی اسٹوری کا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہونا چاہیے تاکہ بجلی بھی بن جائے ہمارے اور جو مسائل ہیں بجلی کے وہ حل ہو جائے. یہ تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح سیلاب کی صورتحال ہے یہاں پہ دریائے ستلج کے اندر. یہ قصور کا علاقہ ہے کہ تقریباً یہاں پہ بہت زیادہ علاقہ زیر آب آ چکا ہے. نشیبی علاقہ زیر آب آ چکا ہے. جتنے بھی دریا کے نزدیک نشیبی علاقہ جتنا بھی ہے وہ زیر آب آ چکا ہے. اور مال مویشی منڈی بہت سے لوگوں کے گھر بھی یہاں پہ جو ہے نا سیلاب کے اندر بہہ گئے ہیں اور مال مویشی بھی بہہ گیا ہے. فصلیں بہت زیادہ بہہ گئی ہیں. میں بھی اس وقت یہ بیڑے کے اندر موجود ہوں. لوگ بیڑے کے اندر سوار ہو رہے ہیں اپنا سامان لے کے دریا کے پار جانے کی کوشش کر رہے ہیں. سارے یہ سب یہ دریا کے اندر یہ مقامی بیڑے بھی چل رہے ہیں. ریسکیو کے آپریشن بھی یہاں پہ چل رہا ہے. جہاں آپ کو ساری صورتحال سے ہم نے آگاہ کیا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت آپ دیکھتے رہیے.